السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے یونانی میڈ اکیڈمی کر کے، تو اس کو سپورٹ کیجئے۔ انشاءاللہ یونانی کے جو بھی سبجیکٹس ہیں یہاں پر آتے رہیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا کلیات میں سب سے پہلا ٹاپک دوا، غذا، ذو الخاصہ۔ سب سے پہلے دوا کیا ہے؟ یعنی جو اشیاء حصول شفا کی غرض سے اندرونی یا بیرونی طور پر استعمال کی جاتی ہیں وہ ادویہ کہلاتی ہے، وہ بسیط ہو یا مرکب ہو۔ یعنی کوئی بھی چیز ہو شفا کی غرض سے، شفا کی غرض سے اندرونی ہو یا بیرونی طور پر استعمال کی جاتی ہے وہ ادویہ کہلاتی ہے، وہ بسیط ہو یا مرکب ہو۔ یعنی بسیط کا مطلب مرکب، مفرد ہے، سنگل، اور مرکب ہو، یعنی ڈرگ میں سنگل ڈرگ اور کمپاؤنڈ ڈرگ ہوتے ہیں۔ ادویہ بدن کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا کرتی ہے، یعنی مرضی کیفیت کو دور کر کے صحت کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے اطباء کے قول کے مطابق ادویہ بالکیفیت اثر کرتی ہے۔ یعنی بالکیفیت کا مطلب کیا ہے؟ جو مزاج، یعنی الگ الگ لوگوں کو الگ الگ حساب سے اثر کرتی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ غذا کی تعریف۔ غذا کو انگلش کے اندر، یعنی غذا کو کیا ہے؟ اس کو ڈائٹ کہتے ہیں۔ وہ اشیاء جو تغذیہ بدن کی غرض سے بدل ما تحلیل کے طور پر استعمال کی جاتی ہے وہ اغذیہ کہلاتی ہے۔ غذا کی جمع اغذیہ ہوتی ہے۔ اس لیے اطباء کے بقول غذا بالمادہ اثر کرتی ہے۔ غذا کا مادہ ضروری تغیرات و استحالات کے بعد یعنی بدن کا جز بن جاتا ہے۔ ضروری تغیرات و استحالات مطلب یعنی ریاکشنز، ہماری باڈی کے اندر کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں، اور استحالات مطلب ہمارے باڈی کے اندر میٹابولزم بھی ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے بدن کا جز بن جاتا ہے، اس کو غذا کہتے ہیں۔ اوکے، اب سب سے پہلا ہمارے اندر کوشچن کیا ہے؟ غذا اور دوا میں فرق کیا ہے؟ غذا اور دوا میں فرق یہ ہے کہ کوئی ایسا بنیادی فرق تو نہیں ہے، اوکے، جو ان دونوں کے درمیان حد فاصل یعنی جدا کرنے والی لائن قائم کر سکے۔ اگر ان میں کچھ فرق ہے تو صرف ان کے استعمال کی غرض اور موقع کے لحاظ سے ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں تغذیہ بدن کی غرض سے استعمال کی جائے اور اس لحاظ سے وہ غذا کہلاتی ہے۔ یعنی بھائی جو بھی ہو اپنے بدن کا جز بن جائے اس کو غذا کہتے ہیں، لیکن وہی چیز دوسرے وقت میں ازالہ مرض کی غرض سے استعمال کی جائے تو اس کو دوا کہتے ہیں۔ اوکے، تو اس لحاظ سے وہ چیز اس کو دوا کہتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کی چیزوں کو جو دونوں مقصد کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اس کو دوائی غذائی یا غذائی دوائی کہتے ہیں۔ اب دیکھو بھائی، یعنی ایک ایسی چیز، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کیا ہے دوا کی بھی مقدار پائی جاتی ہے اور غذا کی مقدار بھی پائی جاتی ہے، تو ایسے چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ دوائی غذائی یا پھر غذائی دوائی کہتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے استحالات کو استعمال کرتے وقت اتنا فرق ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ غذا پہلے لایا جائے یا یہ دوا پہلے لایا جائے۔ اب دیکھو، اس میں غذائی دوائی کہتے ہیں اور دوائی غذائی کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے بولے تو غذائی دوائی، جو غذا ہے جس کے اندر غذا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس کو غذائی دوائی کہتے ہیں۔ اس کے اندر کیا، غذائی دوائی کے اندر آپ کو غذا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اس میں دوا کی مقدار بھی ہوتی ہے، کچھ تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے، تو اس کو غذائی دوائی کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز دوائی غذائی، یعنی سب سے پہلے جو ورڈ آتا ہے یعنی دوائی، جس کے اندر دوا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور غذا کی مقدار کچھ قلیل مقدار یعنی تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے تو اس کو دوائی غذائی کہتے ہیں۔ اوکے، حالانکہ دوا اور غذا کے درمیان حد فاصل قائم کرنا دشوار ہے، لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بعض چیزیں محض دوا کے طور پر ہی استعمال کی جاتی ہیں، ان میں غذا بننے کی صلاحیت قطعاً نہیں ہوتی، تو ایسی چیزیں دوائی مطلق کہلاتی ہیں۔
یعنی دوائی متعلق بولے تو جس کے اندر کیا ہے غذا بننے کی کچھ بھی صلاحیت نہیں رہتی، تو ایسے چیزوں کو دوائی متعلق کہتے ہیں۔ لیکن ایسی چیز کا ملنا ناممکن ہی ہے جو ہمیشہ صرف غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہو اور اس کا کوئی جز کسی بھی حالت میں بطور دوا استعمال نہ کیا جاتا ہو، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں غذائی متعلق کا کوئی وجود ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھو بھئی، ہمیں غذا کچھ نہ کچھ کھاتے، لیکن اس میں ہمارے کو معلوم بھی نہیں کہ اس میں دوائی کے اثرات بھی موجود ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں غذائے متعلق کا کوئی وجود ممکن نہیں ہے۔ مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ بعض اطباء یعنی گندم، چاول، بیض مرغ اور لحم کو غذائے متعلق تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ ناقص خیال ہے۔ ان کا یہ غلط خیال ہے کہ غذائے متعلق مطلب کیا بولے ہمیں، غذائے متعلق جس میں دوا بنانے کی صلاحیت قطعاً نہیں ہوتی، تو اس کو کیا کہتے ہیں، غذائے متعلق کہتے ہیں۔ اور مثال دے کے بتا رہے ہیں، اس میں ایک گندم یعنی ویٹ کو بولتے ہیں، یہ کیا ہے، روغن گندم، اس یعنی گندم سے روغن گندم اس کو بنایا جاتا ہے، جس کا استعمال داد کے ازالے سے بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی داد کیا ہے، یہ رنگ وام کو کہتے ہیں، اوکے۔ رنگ وام کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے بیض مرغ، یعنی ایک روغن بیض مرغ، یہ اس کا استعمال کیا ہے، بالوں کو اگانے، ان کو بڑھانے کی غرض سے دوا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے ضعف با میں اس کو بطور مقوی با دوا کی حیثیت سے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے لحم کبوتر، یعنی کبوتر کا جو گوشت ہے اور خون ہے، فالج اور لقوہ میں بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو یعنی پیرالسس ہوتا ہے، تو ان مریضوں کے اندر لحم کبوتر مالش کیا جاتا ہے، یعنی ان کا خون کیا ہے جہاں فالج و لقوہ ہوا کرتا ہے، تو اس وقت میں وہ جگہ کے اوپر مساج کرتے ہیں یا مالش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ذوالخاصہ۔ اب تو بھائی ہمیں پڑھ لی ہے، دوا پڑھ لی ہے، غذا پڑھ لی ہے، اس کے بعد میں ذوالخاصہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، ذوالخاصہ بعض ادویہ ایسی ہوتے ہیں جو مختلف حالات میں وارد بدن ہونے کے بعد جو عمل کرتی ہے، طبی اصول کے مطابق ہمیں ان کی نوعیت عمل معلوم ہوتی ہے۔ نوعیت عمل مطلب اس کا موڈ آف ایکشن۔ کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کا موڈ آف ایکشن ہمیں معلوم ہوتا ہے، جیسے اصل السوس ملیٹھی سوال کے لیے مفید ہے۔ اصل السوس ہے نا، ملیٹھی سوال کے لیے مفید ہے، یہ کیونکہ منفس بلغم ہے، یعنی عروق خشنہ کو کشادہ کر کے پھیپھڑوں سے بلغم کا اخراج کر دیتی ہے۔ ہمارے جو شش ہیں یعنی پھیپھڑوں سے منفس بلغم کو کہیں خارج کر دیتی ہے، یعنی نکال دیتی ہے۔ دوسرا کیا ہے، لعاب ریشمی ختمی اور اسپغول زہیر کے لیے مفید ہے۔ یہاں زہیر کیا ہے، زہیر ڈیسینٹری کو کہتے ہیں۔ ڈیسینٹری کیا ہے، ڈس مطلب یعنی ڈیسیز کو کہتے ہیں، انٹری مطلب انٹیرون یعنی انٹسٹائن کو کہتے ہیں۔ ڈیسیز آف دا انٹسٹائن از کالڈ، اس کو ڈیسینٹری کہتے ہیں۔ لعاب ریشمی ختمی اور اسپغول زہیر کے لیے مفید ہے، اس کو اطباء ذوالخاصہ کہتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے یونانی کے اندر کچھ ایسی دوائیں ہیں جن کی نوعیت عمل یعنی موڈ آف ایکشن ہمیں معلوم تو نہیں ہے، لیکن مختلف امراض میں ان کا فائدہ یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے، تو اس کو اطباء کیا کہتے ہیں، ذوالخاصہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور دوسرے ٹاپک لاؤں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ۔